بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلب العلم من المہد الی اللحد صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے۔ کسی طریقے سے ہم مدارس کو جو جہاں پر دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے ان کو ہم مدارس ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسکولز ہی ہیں ہمارے۔ جب ہم اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیز میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے وہ ہمارے اساتذہ یعنی پروفیسرز ہوتے ہیں، اور پروفیسرز ہی ہوتے ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ریسرچ کی جو ایبلٹی ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ اگر گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ پوسٹ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کے لیے یہ پروگرام کی دوسری ایک ایپیسوڈ ہے جس کا ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ ہم پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سیریز کی دوسری ایپیسوڈ ہے جس کے اندر آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ملک کے نامور ماہرین تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد شہباز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا اگر میں آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلے ڈاکٹر ہیں جن کو 3 ایریاز کے اندر ایک پذیرائی ملی، بزنس، اکنامکس اور سوشل سائنسز میں۔ ان کا مزید اگر میں تعارف کرواتا چلوں تو یہ سائنٹسٹ آف دا ایئر قرار پائے ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے، اور ڈسٹنگوشڈ سائنٹسٹ ہیں ڈوشے یونیورسٹی ٹرکی کے، اور 4 کتابوں کے خالق ہیں۔ یہ کتابیں انرجی، انوائرمنٹل، اکنامکس اور مینجمنٹ سائنسز پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ 500 ریسرچ پیپرز ان کے پبلش ہو چکی ہیں، اور ان کی 26,000 سائٹیشنز ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی، یو کے، اسپین، فرینچ اور ٹرکی، یہ تمام یونیورسٹیز، یہ تمام دنیا کے ممالک جہاں پر ڈاکٹر صاحب تعلیم کے فرائض انجام دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، یہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان میں موجود ہے۔ جیسے ہمیں موقع ملا، ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک کنورزیشن چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب پاکستان آئے تو ہم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہماری دوسری نشست پر موجود، میں ان کا تعارف کرواؤں کہ ڈاکٹر شجاعت ایک پاکستان کا بہت بڑا نام مینجمنٹ سائنسز میں، کالج آف بزنس مینجمنٹ کے ڈین، فیکلٹی، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر شجاعت صاحب۔ وعلیکم کیسے ہیں مزاج سر آپ کے؟ السلام علیکم سر۔ سر آپ کا پہلے تو ڈاکٹر شہباز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر شجاعت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ دونوں دوست ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کا کولاج ایسے بنا دیا جائے کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں، اور جو ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام کرنے کا ایک سیریز شروع کی ہے، میں بھی ایک ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، نالائق سے اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بچوں تک یہ تعلیم پہنچائی جائے کہ وہ ریسرچ کے حوالے سے کچھ پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے تو اپنا تھوڑا سا، ہمیں ڈیفینیٹلی آپ کی اسٹرگل بہت بڑی ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت ایک مقید ہے۔ گجراوالا سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے پھر پوری دنیا آپ پھر آئے ریسرچ کے چکر میں۔ اب ریسرچ کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا سلمان۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شجاعت صاحب اور میں خالی دوست نہیں ہیں، ہم ریسرچ کولابوریٹرز بھی ہیں۔ اگر شجاعت صاحب ایکسیپٹ کریں ہماری اس بات کو تو یہ ریسرچ ہی ہے جس نے مطلب کہ 2 لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے جی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں اپنے جو خیالات ہیں ان کو اظہار کرنے کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک میری اسٹرگل کی بات ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو کہ آپ میرے گاؤں کا چکر لگائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قدر چیزیں ڈیفیکلٹی میرے ٹائم میں، کہ 2.5 سے 3 کلومیٹر جو ہے سڑک سے دور پیدل چل کے جانا آنا، اور وہ آج کی نسبت ظاہر ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز بھی وہ نہیں تھی، بسوں کے پیچھے لٹکے جانا یا ویگنوں کے چھت پہ بیٹھ کے جانا۔ اور گجرانوالا میں آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ درجہ ٹھنڈ کس قدر جو ہے نا وہ ہوگی۔ تو یہاں تو بالکل ٹھنڈ نہیں ہے اگر میں پنجاب کی نسبت دیکھوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں بہت ٹھنڈ ہے یہاں پہ۔
تو یہ ساری ڈیفیکلٹیز جو ہیں انسان اگر دیکھے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو دیکھ کے شاید پتہ نہیں وہ تھوڑا سا ہار جاتے ہیں، بعض لوگ ڈیفیکلٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں ڈیفیکلٹیز کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفیکلٹی آئی تو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک پاور جو ہے نا وہ دی کہ جو میں ڈیفیکلٹیز کو کراس کر کے اپنا کیریئر جو ہے اس کو وہ بنا سکوں. تو میٹریکولیشن کے بعد کیونکہ اس میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس اس میں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میٹریکولیشن کے بعد کچھ میرے والد صاحب کے ساتھ اس طرح سے ایجوکیشن نہ بن پائی، شاید اس میں میری خامی تھی کہ میں شاید ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ یا ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کو سمجھ نہ سکا، میٹ اپ نہیں کر سکا. میٹ اپ نہیں کر سکا. تو پھر مجھے پرائیویٹ ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو میں نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنائی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرے فائنینشیل پرابلم تھے، میں اسی کا جو ریسرچ اس کو کنٹینیو نہیں کر پایا. میں نے ایک اکیڈمی بنائی، اس اکیڈمی کے تھرو پھر میں نے اپنا جو انکم سورس تھا وہ میرا بڑھنا شروع ہوا. پھر اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ والدین جو تھے ان کے ساتھ بھی بلکہ میں گھر کے اندر کنٹریبیوٹ جو ہے نا وہ کرنے لگ گیا. تو پھر میں نے ایف اے میرا پرائیویٹ ہے، میرا بی اے پرائیویٹ ہے، میرا بی ایڈ پرائیویٹ ہے، میرا ایم اے اکنامکس پرائیویٹ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دو سسٹم ہیں، ایک اب ریگولر اور دوسرا پرائیویٹ. تو میرا ایم فل جو ہے وہ بھی میرا پرائیویٹ ہے، میری پی ایچ ڈی وہ بھی پرائیویٹ ہے. پرائیویٹ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ چونکہ جس انسٹیٹیوٹ سے میں نے ایم فل کیا تھا نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس، وہ چونکہ آلدو کا ایچ ای سی کا ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کو پرائیویٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ وہیں سے پھر میں نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر امت الرحمان چودھری صاحبہ کے ساتھ. تو میری بڑی اچھی تھیں جو میری سپروائزر تھیں، انہوں نے قدم قدم جہاں پریشانی مجھے ہوئی، اول تو پریشان مجھے ہونے نہیں دیتی تھی، اور اگر کہیں ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس پریشانی سے مجھے باہر نکالا. اس سے ہی پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے جو پبلک انسٹیٹیوشن سے ڈگری حاصل کی تھی MAS، وہ میں نے اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر سے کی. اور اس سینٹر نے مجھے سکھایا کہ اپلائیڈ اسٹڈیز جو ہیں اس کو پڑھتے کیسے ہیں، اور اس میں سارا کریڈٹ جو ابھی تک ماشاءاللہ میرا کیریئر ہے وہ میں اپنے مینٹور محمد سعید الدین بٹ صاحب کو دیتا ہوں. اگر شاید میری لائف میں وہ نہ آتے تو شاید میں آج یہ نہ بن پاتا. تو رات ہماری آج کل طبیعت تھوڑی سی بڑی ناساز ہے، تو رات بھی ہم ملنے گئے تھے. تو اکثر جب ان کو میں ملنے آتا ہوں، کراچی آتا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے مینٹور کو ملنے جاتا ہوں تاکہ میں جاؤں ان کی دعائیں لوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ میں اپنے کیریئر کو اور کیسے اچھا کر سکتا ہوں. اس پوری کہانی کو میں سمجھتا تھوڑا سا یوں سماؤں گا کہ ایک بڑا اچھا اردو کا ایک جملہ ہے کہ با ادب با نصیب. تو آپ اپنے استاد جو ہے اس کی جتنی عزت کریں گے، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا زیادہ نوازے گی. کیا بات ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت، مطلب کہ میں خود بھی ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ناظرین کرام آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت، ڈاکٹر صاحب کا جو ایک ریسرچ ورک ہے، مطلب کہ یہاں پر لوگ ایک ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے مرے چلے جاتے ہیں. ایک ریسرچ پیپر لکھنے کے بعد ان کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے، ٹیچرز کے کالرز کھڑے ہو جاتے ہیں. 500 ریسرچ پیپرز، 26,000 سائٹیشنز، اور یہ ان کا ایک بات کرنے کا انداز اپنے اساتذہ کے حوالے سے. استاد یقیناً محترم ہوتے ہیں، یقیناً محترم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ میسیج جب عوام تک پہنچے گا تو یقیناً جو دیکھنے والے خاص کر کے نوجوان بچے ہیں وہ اس چیز سے بڑا مستفید ہوں گے. اس میں بھی سوری میں بعد میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ تقریباً اگر اچھا 2-3 چیزیں ہیں. آپ جب کسی ریسرچ کے اسٹوڈنٹ یا کسی ریسرچ پروفیسر سے بات کرتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں ریسرچ پیپرز، میرے اتنے ریسرچ پیپرز ہیں. جی اچھا جی، میرا امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے. سائٹیشن آپ آلریڈی بتا چکے ہیں. میرا تقریباً 750 امپیکٹ فیکٹر ہے. تو میں بھی اکثر جن لوگوں کو میرے بارے میں نہیں پتا تو میں کبھی کوئی بات ہو تو دیکھیں یہ تو انسان طالب علم ہے، ٹھیک ہے جی، اور جب تک انسان کور میں نہیں چلا جاتا انسان سیکھتا ہے، زندگی سے سیکھتا ہے، اپنے استاد سے سیکھتا ہے. اخبار کا پیپر جس کے اوپر وہ حلوہ رکھا تھا اس سے بھی سیکھتے ہیں. کیونکہ تو یہ سیکھنے کا عمل تو جاری ہے. میرا خیال ہے جب عمل سیکھنے کا جاری ہے تو پھر ہماری پرسنالٹی کے اندر وہ جو غرور ہے وہ نہیں آنا چاہیے. being very down to earth, Anyways, I really appreciate and I really wish you all the best for your future endeavors. Sir, Dr. Shujat صاحب, سر ریسرچ کے اسٹوڈینٹس کو پی ایچ ڈی ہی کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک پہلی بات تو یہ کہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی ہی کیوں کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سارے پی ایچ ڈیز تو نہیں انفارچونیٹلی، بلکہ مجھے تھوڑا سا وقفہ دیجیے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے. میں ڈاکٹر شہباز صاحب کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے سامنے تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ایسے لوگ کم ہیں تو میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں میرے خیال میں قدر کرنی چاہیے ایسے ہیومن ریسورس کی جو کہ سرمایہ ہوتے ہیں، نہ صرف ایک علاقے کا، ایک ایریے کا، ایک ملک کا، بلکہ وہ ایک ریجن کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں. یہ قوم ہمارے ملک کا سرمایہ ہے ایکچولی. تو ہمارے انفارچونیٹلی ایک ایسی رسم چلی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی قحط الرجال نام کی ایک چیز ہے. تو اس قحط الرجال کے دور میں کوئی اگر ایسا شخص جو کہ ملک کے لیے مخلص بھی ہو اور جس کے کنٹریبیوشن بھی ہو، تو میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ کوئی بھی شخص جو کہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، جس کے پاس کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ خود جا کے کسی بھی لیول پہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے میری خدمات لی جائیں. وہ ظاہر ہے کہ ملک کی خدمات کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن کم سے کم اس کو اپروچ تو کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں ڈاکٹر شہباز صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، ہمارے ملک کا احساس ہے اور یقیناً ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ صرف ریسرچ یا تحقیق کے میدان میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پالیسی میکنگ ہے انٹرنیشنل. ہماری جو آپ دیکھیں انرجی کے حوالے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے پالیسی میکنگ کی، لیکن ابھی مجھے ایسے نہیں لگتا کہ جو ہمارے جو انرجی کے پالیسی میکر ہیں وہ رائٹلی جو چیزوں کو ان کو فوکس کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. پروفیسر ہیں انرجی کے حوالے سے میرے خیال میں جو ہائیلی سائٹڈ ریسرچر. ہائیلی سائٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی آپ کے عام ناظرین کے لیے سائٹیشنز کی ہم کیونکہ ریسرچرز اکثر بات کرتے ہیں، تو سائٹیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں فلاں نے بھی یہ بات کی. تو جب میں ہمیشہ کوئی بھی شخص اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کسی اتھینٹک بندے کی بات کا ریفرنس دیتا ہے، دیکھیں جی شیخ سعدی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو اس کو ہم ان کو سائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی ایک شخص کا ایک ایریا میں کام سائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ معتبر شخص ہے اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا پی ایچ ڈی میں اس کے اندر ایڈ اپ کر دوں کہ تعلیم تو ویسے اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ مطلب کہ اتنی اس وقت جو ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو 70,000 تقریباً سیمیسٹر کی فیس ہے. پھر پی ایچ ڈی اگر کرنے جاتا ہے بندہ تو پھر اس کے لیے اتنے سارے اخراجات کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ہم نے وہ ایک ریسرچ کی تھی جس کے اندر ہم نے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ ایوری 9 اسٹوڈنٹس out of 10 they wants to do their PhD, but due to the lack of resources, lack of financial issues, financial resources, they were unable to cope up the PhD admissions. ہاں اصل میں دیکھیں میرا مشورہ سب کو وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ہے کہ اٹس ناٹ آلویز نیسیسری کہ آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کریں اور آپ ڈاکٹر بنیں. ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے پیچھے کوئی ایک عزائم ہونے چاہیے، کچھ آبجیکٹو ہونا چاہیے، آپ کے کریئر آبجیکٹو ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی میں نے ابھی چند ایک ایسے ہمارے نوجوان میں نے دیکھے ہیں جن کو انہوں نے بی ایس کیا، ایم ایس کیا، جاب نہیں ملی اور پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا. اور پھر پی ایچ ڈی کے بعد جب وہ یونیورسٹیز میں آئے تو اس کے بعد وہ جب پی ایچ ڈی کا ہیٹ سر پہ پہن لیا تو اب ناؤ دے آر ناٹ ولنگ ٹو لرن مور. اب وہ ڈاکٹر صاحب بن گئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کو ریئلٹی کا بہت حد تک نہیں پتا کہ انڈسٹری میں کیا چیز چل رہی ہے، ان کے سبجیکٹ کے حوالے سے پریکٹیکلٹیز کیا ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی میں تو آپ نے ایک نیرو فیلڈ میں کام کر لیا. تو اس لیے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پی ایچ ڈی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ صرف پی ایچ ڈی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ایزی وے ٹو گیٹ جاب، یا واقعی آپ پیشن ہے اور آپ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سلمان کہ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی سے زیادہ ایسے ہیومن کیپٹل کی، ایسے ہیومن ریسورس کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر سکے. تو وہ چاہے پی ایچ ڈی ہو چاہے وہ نان پی ایچ ڈی ہو. تو ہمیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے وہ بینڈ ویگن پہ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو اے لاٹ آف پی ایچ ڈیز بٹ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. تو وہ پی ایچ ڈی کی کوالٹی بھی ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی میری ایڈوائس سمجھیں، سجیشن سمجھیں، مے بی 1 سینٹ ایک اوپینین کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو یور پی ایچ ڈی. آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کیا آپ جاب کے لیے کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا واٹ یو وانٹ ٹو ایکسپلور انٹو دا پی ایچ ڈی؟ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ یا کوئی دنیا کی کسی اسٹڈی کو اٹھا کے ریپلیکیٹ کر کے بس
اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹائٹل آپ نے لگوانا ہے تو پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا وہ ڈپلوما کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر وہ زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت بات, اور یہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. میں پروگرام ناظرین ایک وقفہ شامل کرنے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد میں اسی چیز کو لے کر ڈاکٹر شہباز صاحب کی طرف آؤں گا ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر شہباز صاحب, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں. پاکستان میں اس وقت تقریباً 11,000 ڈاکٹرز پی ایچ ڈی کر کے نکل رہے ہیں. اگین بات وہی ہے کہ کوالٹی یا ڈاکٹرز کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا کیوں ہے. مطلب کہ میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خاص کر کے بات کرتا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو اکثر ہم بیٹھے ہوئے بور ہو جاتے ہیں کلاس کے اندر کہ پی ایچ ڈی پروفیسر کو پڑھانے کا نہیں پتا ہے کہ میں کس طریقے سے پڑھا رہا ہوں, اور اس کو پھر یہ نہیں پتا ہے کہ میرے لائف کے اندر کرنا کیا ہے. پی ایچ ڈی تو میں نے کر لیا لیکن اس نے وہ گول نہیں سیٹ کیا, آبجیکٹو نہیں سیٹ کیا. مطلب کوالیٹیٹیو اسٹف کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ایچ ای سی کو کچھ کرنا چاہیے کہ اپنے پیرامیٹرز ہائی اپ کرے, یا یہ اٹ آل ڈیپینڈز اپون این انڈیویجول کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو کس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے یا اس کو کاپ اپ کرتا ہے؟ میرے خیال میں جو کوالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بتاؤں تو میرے دادا حضور اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے, میں اس کو 3rd کلاس میں تھا, میں سے ان کے پاؤں دبا رہا تھا, ان کو فالج ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں یا تجھے ایک میں چھوٹی سی نصیحت کروں. جی. تو آپ کو پتہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دادا دادی اماں کو, نانی اماں کے پاس, نانا ابو کے پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہا جی دادا بتائیں مجھے. تو کہتے ہیں یار زندہ رہنا ہے نا تو لکھنا شروع کرو. تو میں بڑا پریشان, وہ کہ دادا ابو نے لکھ تو رہا ہوں, 3ری کلاس میں پڑھتا ہوں, تختی لکھتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میری خالہ جان تھیں, وہ انفارچونیٹلی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات بڑی میرے پلے باندھی کہ اگر زندگی سے کچھ سیکھنا ہے تو یونیورسٹی تک جو ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہے. اچھا جی, 2 چیزیں ہوں گی, پہلا پریشر دادا ابو کی طرف سے, دوسرا پریشر خالہ اماں کی طرف سے, تیسرا پریشر والدہ صاحب کی طرف سے آ گیا کہ کوشش کرو کہ تم میرے ایک اچھے بیٹے بنو. اور یقین کریں کہ میں ٹل ٹوڈے میں اسی کوشش میں ہوں کہ میں اپنی ماں کا ایک اچھا بیٹا بن سکوں, کہ میری ماں مجھے کہے کہ یہ میرا بیٹا اچھا ہے. یہ تو تھا ایک آسپیکٹ ہے, یہ وہ فیکٹر ہیں جنہوں نے مجھے پش کیا کہ میں آگے بڑھوں. اب جہاں تک بات ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں لیڈ کلاس ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بڑے رچ لوگ ہیں, 6-10 گاڑیاں, بڑے بڑے بینگلور. الیٹ کلاس کا مطلب یہ کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنز, اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے, اور وہ اس پڑھی لکھی کلاس کے اندر آتے ہیں. میں نے کہا آپ جب ایم فل یا پی ایچ ڈی کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان چند خاص گنے چنے لوگوں میں سے ہیں ایگزیکٹلی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور آپ اوپر آ رہے ہیں. جی اس کے اندر پھر جب یہ چیز آپ سوچتے ہیں یا یہ چیز آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ کو یہ دیکھیں کہ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بات کریں کہ معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ ہم نے کیسے کرنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی محلے کے کاؤنسلر بن کے تو وہ گلیاں بنانا شروع کر دیں, یا میئر بن کے وہ کام کریں, یا ایم این اے بنے, یا وزیر بنے. وہ ایک عام آدمی بن کے بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب لیٹس سے کہ میرے گاؤں میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں کو ویلفیئر کے کام وہ بھی میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. باقی ساری چیزیں جو ہیں, بہت سی چیزیں میں یہاں پہ وہ نہیں بتانا چاہ رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. تو آپ جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں پھر بندے کا جو ہے نا, اب مجھے وہ دادا ابو کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ زندہ رہنے کا مطلب جو بات کی تھی لکھو, وہ لکھنے کے پیچھے جو راز کیا تھا. اب دیکھیں 736 میں ابن خلدون جو ہے اپنے بک لکھ کے جاتا ہے المقدمہ, آج بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایڈم اسمتھ جو 17ویں 18ویں صدی میں وہ اس کو بانی اکنامکس کہتے ہیں, یا بابا اکنامکس کہتے ہیں, آج ہم اس کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. یا جو 1976 میں کسی بندے کو آرٹیکل لکھا 1971 میں لکھا گیا تو وہ بھی ہم آج پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی تو وہ لوگ زندہ نہیں ہیں, لیکن نام جو ہے ان کا زندہ ہے, اور وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اچھا اب کیا آتا ہوں اس اینگل کی طرف جہاں پہ بات کر رہے تھے کہ
جو خیر میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پی ایچ ڈی جو ان کو پڑھانا نہیں آتا، میرے نزدیک میں پڑھانا ان کو آتا، لیکن جو ایک چیز تھوڑی سی کمی میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، وہ پڑھنے کا جو پروسیس تھا نا، ہمارا اس چیز کے اوپر کریٹیسزم نہیں ہے کہ ٹیچرز کو پڑھانا نہیں آتا. اوبیسلی ٹیچرز کو اگر ایک اسٹیٹس دیا ہے، یونیورسٹیز دیکھ کے دیتی ہیں، یونیورسٹی کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے اندر. بات وہی ہے کہ میں نے وہ بات ساتھ اس کے ساتھ لنک کی نا کہ ایچ ای سی کیا پیرامیٹرز بنائے، کیا ان کو کوالٹیٹیو کس طریقے سے بنائے، کہ ان کو اپڈیٹ کس طریقے سے کرے. اب یہ اٹ ڈیپینڈز اپون انڈیویجول پرسنالٹی، انڈیویجول کہ وہ خود اپڈیٹ مانگے چیزیں، وہ خود کہے کہ بھائی میرے اندر بھوک ہے مجھے دو، یا ایچ ای سی لا کے کچھ ایسا کرے کہ بھائی یہ چیزیں لو پھر اب آپ. اب اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ایک لیبارٹری ہے، یہاں ہر کوئی بندہ نیا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے تو آ کے اپنے ایکسپیریمنٹ جو کرنا شروع کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی میرا جو پوائنٹ تھا وہ اسی اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر دیکھا جائے میرا ویو یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے چیزیں اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں تو اس کی ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو بھی کانفیڈینس ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اب یہ ہے کہ جب ٹیچر کو یا پروفیسر جو ہے، چاہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر یا فل پروفیسر ہے، اس کو اپنے نمبر گیم میں ڈال دیا ہے کہ آپ جناب والا آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر بنا تو اتنے ریسرچ پیپر آپ کو چاہیے، آپ کو ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہے تو آپ کو اتنے ریسرچ پیپر چاہیے، یا آپ کو فل پروفیسر بننا ہے تو آپ کو اتنے ریسرچ پیپر چاہیے. اس میں ساتھ اپنے نمبر آف ایئر جو اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ایڈ کر دیا. مطلب کہ میں جب فرانس میں تھا تو انہوں نے جب مجھے ایسوسیٹ پروفیسر ہائر کیا تو ٹھیک 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے فل پروفیسر کر دیا تھا. وہ اس چیز کے بارے میں بول رہی نہیں، اور میرے 2015 میں میری پی ایچ ڈی 10 مارچ کو میرا ڈیفینس ہوا تھا اور 31 مارچ 2017 کو میں فل پروفیسر ہو گیا تھا. وہ انہوں نے کیا کہ وہ جو میری ود ان 6 months، ہاں ود ان 6 months، تو انہوں نے جو میری پروڈکٹیوٹی تھی اس کے اوپر توجہ دی. لوگ آج کہتے ہیں جی ہم ایک آرٹیکل جیسے کہہ رہے ہیں جی وہ پبلش ہوئے تو وہ کالر کھڑے کر دیتے. میں نے 2018 میں 60 آرٹیکل ایک سال میں پبلش کیے تھے، اور اکثر لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں جو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ میں نے آپ کے لیے ریسرچ کا ایک اور نیا اینگل کھڑا کر دیا. اگر پاسبل نہیں ہے تو میں نے پاسبل کر دیا ہے. اس میں وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو میرے اساتذہ ہیں ان کی دعائیں، والدین کی دعائیں، سارا کچھ اس میں شامل ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. بلکہ ہم کوزیلٹی کی بات کرتے ہیں یا ہم کولیبوریشن میں کہتا کہ ہم بڑے اچھے کولیبوریٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کولیبوریشن جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. ہم وہی فیکلٹی ہماری بیٹھی تھی میز کے اوپر، ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ریسرچ کرنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی آئیڈیا شیئر کرنا نہیں چاہتے. مطلب کہ اس میں جو لیک آف ٹرسٹ ہے نا ہمارا، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ٹرسٹ ہمیں کرنا پڑے گا. میں یہ کیوں سوچوں کہ جی سلمان میرے اوپر ٹرسٹ کرے، میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ مجھے بھی سلمان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. میں سر یہ سیم ویو پوائنٹ لے کے ایک ڈفرینٹ کویسچن کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اس میں اسٹوڈینٹس کا، جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ، ان کا ایٹیٹیوڈ بہت میٹر کرتا ہے. ود دیٹ جو سر نے بات کی کہ میں نے 60 ریسرچ پیپرز لکھے، نو ون ایڈمٹس، اور یقیناً ساتھ والے اسٹوڈنٹس یا دوستوں نے شاید کہا نہیں یار وہی بات کہ ناممکن سی بات ہے. تو وہ ایٹیٹیوڈ کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے اسٹوڈنٹس کا، خاص کر کے جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں. ایک تو یہ بات کہ یہ بالکل ایٹیٹیوڈ ہی بنیادی چیز ہے جی. اور بلکہ پی ایچ ڈی یا کوئی بھی لائف کا پروفیشن ہو یا آپ کی اپنی لائف ہو، اس میں ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ خود ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ آپ جس طرح سے چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں یا آپ رسپونڈ کرتے ہیں. جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس، ابھی میرا جن میں اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا میں نے، یا میں جب اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں تو خیر میں نے تو جو اسٹوڈنٹس وہی میں سپروائز کرتا ہوں جن کے ساتھ میری فریکوینسی میچ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو آپ یہ کہیں کہ اس کو سختی ہے اس کو برداشت کر سکیں، اس کو آپ سختی کہیں واٹ ایور، لیکن وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں، گپ شپ لگائیں، چائے پلائیں، کھانا کھلائیں اور ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے. بس سپروائزر ہمارا کچھ 2-4 لکھ دے جو بھی لکھنا چاہے، اس کے بعد اس کو وہ سبمٹ کر دے. بالکل ٹھیک ہے. تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دا ٹف ٹائم. اب جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے آئیں، یا آپ یہ جو ہے نا وہ یہ 100 آرٹیکلز ہیں آپ پڑھ کے آئیں، یہ 10 بکس ہیں آپ یہ پڑھیں، اس کی پریزنٹیشن دیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے، اس میں تو بڑا ایٹیٹیوڈ آ گیا، یہ تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، اس نے 4 پیپر لکھ لیے، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پی ایچ ڈی ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈگری ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسیپشنل ڈگری ہے، اور اس کے لیے یہ ٹرمینل ڈگری اس کو کہا جاتا ہے. ٹرمینل ڈگری، ٹرمینل
کا بس ٹرمینل ہوتا ہے نا, جی جی ٹرمینل کا مطلب ہے یہاں پہ سٹاپ ختم ہو گیا, روٹ ختم ہو گیا, اب یہاں سے بس واپس مڑے گی. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کو ٹرمینل ڈگری کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے, اس سے تعلیم, اس سے اوپر کوئی فارمل ڈگری نہیں ہے. پوسٹ ڈاک وغیرہ وہ ساری سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ ایکسٹرا اس میں وہ آپ کی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن فارمل جو ڈگری ہوتی ہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی پہ ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جب آپ ٹرمینل ڈگری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے. یو شوڈ بی ریڈی ٹو بی اسکواٹن انٹو, وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈنکن ڈونٹ پہ جائیں تو وہ اس میں وہ بناتے ہیں کچھ چیز ایسے ڈال کے, تو وہ 2 پیس کے درمیان ایسے اسکواٹ کر دیتے ہیں بالکل جو ہے نا ایسے, وہ بسکٹ اسکواٹڈ بسکٹس ہوتے ہیں جو. جی جی. تو جب تک یہ تیار نہیں ہوں گے نا تو پھر ہمارا اس وقت تک سلسلہ بنے گا نہیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں بیکاز ڈاکٹر کا ورڈ جو ہے نا بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, لیکن اس ڈاکٹر کے ساتھ جو چیز لنکڈ ہے, جو سارا جرنی لنکڈ ہے, وہ اس جرنی کی طرف دھیان نہیں دیتے. میں ایک اور بات, مجھے پتا ہے کہ آپ سوال کرنا چاہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اب انفارچونیٹلی بہت سی فورن یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ شارٹ کٹ میں پی ایچ ڈی کروانا شروع ہو گئی ہیں کہ اوپن یونیورسٹی اور فلانا یہ وہ اس طرح کی. تو ناؤ وٹ دا پیپل آر ڈوئنگ, وہ شارٹ کٹس لینا شروع ہو گئے بجائے اس کے کہ ایک ریپیوٹیبل یونیورسٹی میں جائیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو. حالانکہ پاکستان میں تو اچھی خاصی یہاں کے پھر بھی ایک ایچ ای سی کی وجہ سے چیزیں کافی اچھی خاصی ریگولرائزڈ ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو اچھی ریپیوٹیبل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہاں سے زیادہ سختی ہے, لیکن وہاں پہ بھی چند ایک یونیورسٹیز ایسی ہر ملک میں مل جاتی ہیں, امریکہ سے لے کے چائنا تک, جہاں پہ کمپرومائز کوالٹی ہوتی ہے. تو اب وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جو ہے وہ اس کے اندر میں اگر میں ایڈ اپ کر کے اگر آپ ہی سے یہی چیز پوچھ لوں تو اوبیسلی جب آپ کے پاس وہ سٹف ہوگا ہی نہیں, جو کوالٹیٹیو سٹف کی میں بات کرتا ہوں, میری اکثر بات ہوتی ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہونی چاہیے آپ کی, کوانٹیٹیو ٹھیک ہے چیزیں, لیکن آپ کے پاس اگر وہ کوالٹیٹیو چیز ہی نہیں ہوگی, وین somebody asks you in the defense, آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے, جو چیز آپ نے نیریٹ ہی نہیں کی, جو چیز آپ نے لکھی ہی نہیں ہے, جو چیز آپ نے پریپیئر ہی نہیں کی, تو پھر آپ اس کو آنسر بھی تو نہیں کر سکتے ہو نا. پھر یہ آپ اپنی فریٹرنٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اب ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں, ہم ان کا انٹرویو لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ نان پی ایچ ڈی سینئر لوگ انڈسٹری کے بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ ایک سوال کرتے ہیں تھوڑا سا, تو وہ پی ایچ ڈی جب اس کو جواب نہیں دے پاتا تو وہ ہمارے لیے پی ایچ ڈی فریٹرنٹی کے لیے بھی ایک امبیرسمنٹ کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جب تک آپ ایک وہ بٹھی جس کو کہتے ہیں اس میں سے جب تک آپ صحیح پگھل کے وہ نہیں نکلیں گے, بن کے نہیں نکلیں گے, obviously you will not be able to contribute. یہ ایک دیکھیے ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ ریسرچ کے حوالے سے آپ خود یو ڈونٹ گو فار دا یلو پیجز, آپ وہ سائنوپسس کے جو ایک فیز ہے اس سے نہیں گزرتے ہو, تھیسس کا جو فیز ہے, پھر ڈیفینس کا فیز ہے, انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو, آپ اس پورے فیز سے آپ خود نہیں گزرتے ہو, آپ خود کام نہیں کرتے ہو, اسٹیٹسٹیکل پیکج کے اوپر اگر آپ خود کام نہیں کرتے ہو تو پھر اس وقت تک آپ کو چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکتی ہیں, اور پھر آپ لوگ جیسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شجاعت نے کہا کہ آپ پوری کی پوری فٹرنیٹی کے لیے ایک امبیرسمنٹ بنتی ہو. تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے. ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے ڈاکٹر شہباز صاحب کے ساتھ.